بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی کنویں کی طرف جا رہی تھی۔ حویلی کی مالکن غصے کی انتہائی تیز تھی۔ اماں نے تو مجھے مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے بھی جیسے مجھے سزا دے کر خوب مزہ آتا تھا۔ معمولی معمولی باتوں پر مارنا پیٹنا اور میرے وجود کو اذیت دینا اس کو بہت پسند تھا۔ گاؤں میں موجود اس کنویں کا میٹھا پانی پینا وہ خوب پسند کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ ذمہ داری مجھے ہی سونپی تھی۔ سارا دن تو میں حویلی کا کام کاج کرتی رہتی تھی، اس کے بعد کنویں سے پانی بھر کر لانا بھی میری ذمہ داری تھی۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے، ایسے میں مجھے جلد سے جلد وہاں تک پہنچنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب چاروں طرف اندھیرا پھیل جائے گا اور مجھے واپس حویلی میں بھی جانا ہوگا، لیکن سنا تھا کہ کنویں کے آس پاس موجود درختوں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ آوازیں شام کے وقت اور بھی بلند ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو ہمارا پورا گاؤں ہی توہم پرستی میں مبتلا تھا، لیکن کنویں کے بارے میں سب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جنات کی آماج گاہ ہے۔ عرصہ پہلے یہاں جنات کا بسیرا تھا، پھر جب یہ گاؤں آباد ہوا تو آہستہ آہستہ جنات یہاں سے چلے گئے۔ پہلے کچھ لوگوں کو وہ تنگ کیا کرتے تھے، راہگیروں کو، گزرتے مسافروں کو اور خاص طور پر گاؤں کی جوان لڑکیوں کو۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ سارے جنات تو اس گاؤں سے آہستہ آہستہ چلے گئے، لیکن ایک جنزاد ابھی بھی اس کنویں کے ارد گرد رہتا ہے، لیکن وہ خوف کے مارے کسی کے سامنے بھی اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن لوگوں کو پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شام کے وقت لوگ اپنی نوجوان لڑکیوں کو کنویں کے پاس نہیں بھیجتے تھے۔ میں اب آ گئی تھی، اس لیے جیسے ہی کنویں کے پاس جانے لگی، اچانک کسی نے میرا راستہ روک لیا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ یہ کوئی نوجوان تھا، بڑا ہی خوبصورت، جس کے وجود سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی، جبکہ وہ نوجوان مجھے دیکھ رہا تھا، سر سے پاؤں تک کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس۔ میرا پورا وجود خوفزدہ تھا۔ میں پیچھے کو ہوئی اور اس سے التجا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کے لیے میرا راستہ نہ روکو، مجھے پانی بھرنا ہے، ورنہ مالکن میرا جینا حرام کر دے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک شرط پر تم کنویں سے پانی بھر سکتی ہو۔ اس کی بھاری آواز میرے کانوں میں آئی تو میں ڈر گئی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم مجھ سے دوستی کرو گی تو میں تمہیں اس کنویں سے پانی لینے دوں گا، ورنہ ایسے ہی تمہارا راستہ روکے کھڑا رہوں گا۔ اب میں بری طرح پریشانی میں مبتلا تھی۔ ایک طرف تو اس انجان نوجوان سے دوستی کرنا، دوسری طرف مالکن کے لیے پانی بھی بھرنا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تم سے دوستی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے فی الحال یہ پانی چاہیے تھا، اس لیے فوراً ہی اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی تھی، پھر وہ میرے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں نے جلدی سے کنویں سے پانی بھرا، پھر تیز تیز قدموں سے حویلی کی طرف جانے لگی، لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ ابھی تک پیچھے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اندھیرے میں نظر آتا اس کا وجود میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میرا نام نوری ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ باپ کی شفقت بھری سایہ میرے وجود پر نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے گھر میں غربت کا راج تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، جبکہ میری اماں خود بھی کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ گاؤں کی ساری زمینیں اسی وڈیرے کی تھیں۔ اس کی بیوی ایک انتہائی خطرناک اور چالاک عورت تھی۔ اس نے گاؤں کی ساری عورتوں کو جیسے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ وہ مالکن تھی اور گاؤں کی ساری عورتیں اس کی نوکرانیاں۔ ایک دن میں اماں کے ساتھ کام کرنے کھیتوں میں گئی۔ اس نے وہاں مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ میری ماں سے کہنے لگی کہ اسے میری حویلی میں رکھوا دو کام کاج کے لیے، میں تمہیں اس کی تنخواہ دوں گی۔ اماں تو خوش ہو گئی تھی، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں کسی قیمت پر بھی اس کی حویلی میں کام کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ انتہائی ظالم عورت ہے۔ اس کے ظلم کے قصے میں نے گاؤں کی عورتوں کے منہ سے سن رکھے تھے۔ اماں گھر آئی تو میں اس کی منتیں کرنے لگی کہ آپ نے مالکن کی بات نہیں ماننی، لیکن اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، دیکھ، ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے، تیرا باپ بھی سر پر نہیں، ہم دونوں ہی ہیں جو پورے گھر کو چلا رہے ہیں، اور روزانہ کی مزدوری سے گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ اماں نے مجھے کچھ اس طریقے سے سمجھایا کہ میں حویلی میں کام کرنے پر تیار ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مالکن بڑی ہی مکار ہے۔ وہ جان بوجھ کر نوجوان لڑکیوں کو اپنی حویلی میں کام پر رکھواتی تھی، پھر ان پر ظلم کر کے اپنی روح کو تسکین دیتی تھی۔
جیسے ہی میں اس کی حویلی میں کام کرنے لگی، اس نے مجھے ڈھیروں کام بتا دیے تھے کہ یہ سب کام مجھے ہی کرنے ہوں گے۔ اور بھی عورتیں حویلی میں کام کاج کرتی تھیں، لیکن وہ ساری بہت بڑی بڑی عمر کی تھیں، جبکہ میں نوجوان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس نے مجھے کیوں اس حویلی میں کام پر رکھا ہے، حالانکہ میں نے سنا تھا کہ وہ بڑی ہی شکی مزاج عورت ہے، وہ زمیندار کے اوپر شک کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی حویلی میں کسی بھی نوجوان لڑکی کو کام پر نہیں رکھتی تھی۔ لیکن میرے جیسی غریب لڑکی کے اندر اسے کیا نظر آیا تھا؟ ہاں، میں خوبصورت تھی، یہ میں نہیں بلکہ گاؤں میں موجود میری تمام سہیلیاں مجھے کہتی تھیں کہ نوری تو بہت خوبصورت ہے، خدا نے تجھے غریب گھر میں پیدا کیا ہے لیکن تیری خوبصورتی امیروں والی ہے۔ ان کی بات پر میں دکھ سے مسکرا دیتی تھی۔ اب وہ مالکن مکمل طور پر مجھے کنٹرول کر چکی تھی۔ جب اس نے اماں کے ہاتھ پر پہلی تنخواہ رکھی تو اماں سے کہہ دیا، اب یہ 24 گھنٹے حویلی میں رہے گی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس بات پر مجھے بہت شدت سے رونا آیا تھا۔ میں اماں کو اشارے کر رہی تھی کہ وہ مالکن سے کہے کہ مجھ پر ایسا ظلم نہ کرے، لیکن اماں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگی، جیسا آپ ٹھیک سمجھے مالکن، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اب میں حویلی میں ہی رہنے لگی تھی۔ اس نے مکمل طور پر میرا رابطہ اماں کے ساتھ ختم کروا دیا تھا۔ ان سب کے پیچھے اس کی کیا سازش تھی، اس کا پتہ مجھے بعد میں چلا تھا۔ پھر اس دن میں کنویں سے پانی بھر کر حویلی کی طرف آ رہی تھی جب میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ اجنبی کون تھا، لیکن تھا بہت خوبصورت۔ اس نے دور تک میرا پیچھا کیا تھا۔ پھر میں نے جلدی سے حویلی کے دروازے سے اندر قدم بڑھائے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مالکن کی نظر مجھ پر پڑے۔ پھر میں اپنے اس کمرے میں آ کر سو گئی جو حویلی کے کونے میں بنا ہوا تھا، ٹوٹا پھوٹا سا، وہی میرا ٹھکانہ تھا۔ لیکن ایک رات مالکن میرے پاس آئی تھی۔ میں اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں اس کے قدموں میں جا کر بیٹھی تھی، جبکہ اس کی ملازمہ کلثوم، جو اس کی خاص ملازمہ تھی، وہ اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ وہ اس کی کرسی بھی ساتھ لائی تھی۔ اب وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے کلثوم کو باہر جانے کو کہا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، دیکھ نوری، تو جانتی ہے کہ تو ایک غریب لڑکی ہے، کبھی بھی اپنے حالات نہیں بدل سکتی، لیکن اگر تو چاہے تو تیری ماں اور تیرے گھر والوں سب کے حالات بدل سکتے ہیں، اور تیری قسمت بھی، اگر تو تھوڑا سا میرا ساتھ دے گی تو۔ میں کہنے لگی، مالکن آپ جو کہیں گی میں کرنے کو تیار ہوں، مجھے آپ کی کسی بھی بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ بڑے ناز سے مسکرائی تھی۔ اس کے انداز میں ایک غرور کی کیفیت تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، دیکھ، تو جانتی ہے میری شادی کو 15 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک میں چودھری کو ایک وارث تک نہ دے سکی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک کام میری جگہ پر تم کرو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں حیرت سے مالکن کی بات سن رہی تھی۔ دل میں سوچنے لگی کہ وہ ایسا چاہتی ہے کہ میں چودھری کی دوسری بیوی بن جاؤں۔ کوئی عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی دوسری شادی کیسے کروا سکتی ہے؟ لیکن اس کی اگلی بات نے جیسے میرے وجود کی کرچیاں کر ڈالی تھیں، جب وہ کہنے لگی، بس میں تم سے ایک اولاد چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ تم اچھی طرح سوچ لو، یہ مت سوچنا کہ میں اپنے شوہر سے تمہاری دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ اب تمہیں میرا کام کرنا ہی ہوگا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم پورے گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی، لیکن مالکن اپنی بات کہہ کر چلی گئی تھی۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے کل تک تمہارا جواب چاہیے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ مجھ پر اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سازش رچا رہی تھی۔ تبھی اس نے میرے گھر والوں سے میرے سارے رابطے ختم کر دیے تھے۔ بھلا میں زمیندار کو کیسے وارث پیدا کر کے دے سکتی ہوں، وہ بھی بغیر نکاح کے؟ یہ سوچ سوچ کر مجھے خوب رونا آ رہا تھا۔ میں دل میں فیصلہ کر چکی تھی، بھلے ہی مجھے حویلی سے بھاگنا پڑے، لیکن میں کبھی بھی مالکن کی بات نہیں مانوں گی۔ ساتھ ہی مالکن نے مجھے کہا تھا کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے اسی حویلی کے تہ خانے میں قید کر دے گی۔ دوسرے دن میں اپنے کمرے میں دبکی پڑی تھی، جب وہ آ کر کہنے لگی، چلو کام کرو، یہاں کیوں پڑی ہو؟ میں اٹھ کر حویلی کے کام کرنے لگی، لیکن میں نے کسی پر ظاہر ہونے نہ دیا کہ مالکن نے مجھے رات کو کیا کہا تھا۔ جیسے ہی اس کے شوہر کے آنے کا وقت ہوا، میں فوراً ہی یہاں وہاں چھپ گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ کنویں پر پانی لینے چلی جاتی ہوں، کیونکہ یہ بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہیں نوجوان کہیں کنویں پر نہ کھڑا ہو۔ یہی سوچتے سوچتے میں جیسے ہی کنویں پر پہنچی تو حیران رہ گئی۔
کنویں پر ایک بھی نوجوان لڑکی نہیں تھی، حالانکہ اس وقت تو بہت رش رہتا تھا۔ میں تو بری طرح گھبرا گئی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جلدی جلدی پانی بھر کر قدم اٹھائے ہی تھے کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرا پلو کھینچا تھا۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کون ہے؟ ویسے ہی شام کی تاریکی میں درختوں کے سائے بڑے بھیانک سے لگ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو جان میں جان آئی۔ میرا دوپٹہ جھاڑیوں میں پھنس گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ نکالا۔ ابھی قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ میں پریشانی سے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی تھا جو مجھے اپنی سفید آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا، تم اپنا وعدہ بھول چکی ہو، لگتا ہے کہ مجھے یاد دلانا پڑے گا۔ آؤ بیٹھو، مجھ سے چند لمحے باتیں کرو۔ اس نے مجھے اشارہ کیا تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، مالکن میری جان نکال دے گی، مجھے ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو وہ میرا جینا حرام کر دیتی ہے۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی گرم انگارے نے مجھے چھو لیا ہو۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ اچانک سے کسی نے آواز دی۔ میں گھبرا کر پلٹی تھی۔ وہ چاچا بشیر تھا جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اے نوری بیٹی، وہاں کیوں جا رہی ہے؟ میں ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سامنے دیکھا تو بشیر چاچا مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی پلٹی تو وہ جس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا ایک دم سے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ پھر بشیر چاچا کہنے لگا، اس طرف کبھی بھولے سے بھی نہ جانا، وہاں بہت خطرہ ہے۔ وہ مجھے وہاں جانے سے روک رہے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا، لیکن وہ اب کہیں بھی نہیں تھا۔ بشیر چاچا کہنے لگا، تو حویلی میں کام کرتی ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پھر میں جلدی سے حویلی کی طرف جانے لگی کیونکہ مجھے بہت دیر ہو گئی تھی، لیکن میں یہ بات حیرت سے سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کہاں غائب ہو گیا تھا، وہ بھی پلک جھپکتے ہی۔ اب میں حویلی آ گئی تھی، لیکن مجھے مالکن کی بات سے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ میں اس سے چھپتی پھر رہی تھی، لیکن رات ہوئی تو وہ میرے سامنے پہنچ گئی۔ کیا سوچا ہے تو نے میری بات کے جواب میں؟ میں کہنے لگی، مالکن مجھے معاف کر دے، میں یہ سب نہیں برداشت کر سکتی۔ میں بھلا ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر تو ہمیں وارث پیدا کر کے دے دے گی تو تیرے بھی دن بدل جائیں گے اور تیرے گھر والوں کے بھی۔ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ مسلسل مجھے دھمکا رہی تھی۔ پھر میں کہنے لگی، مالکن بغیر نکاح کے یہ بات مناسب نہیں۔ تبھی اس نے مجھے آنکھیں نکال کر دیکھا اور کہنے لگی، اچھا اس کا مطلب ہے کہ تو میرے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تیری یہ جرت؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی، صرف نکاح کرنا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ جیسے ہی یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا آپ بھلے مجھے طلاق دلوا دینا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیں تھیں۔ پھر وہ خاموشی سے چلی گئی، جبکہ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں نے نکاح کا صرف بہانہ کیا تھا انہیں ٹالنے کے لیے، در حقیقت میں یہاں سے کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ کل کنویں پر پانی لینے جاؤں گی تو اس بہانے سے حویلی سے بھاگ جاؤں گی، کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی، شہر چلی جاؤں گی، کہیں نہ کہیں تو مجھے پناہ مل ہی جائے گی۔ یہی سوچ کر میں اپنا منصوبہ بنا رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اگلے دن جیسے ہی میں کنویں پر پانی لینے کے لیے جانے لگی، اچانک ہی مجھے مالکن کی خاص ملازمہ کلثوم نے روک لیا تھا۔ وہ مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تیرا حویلی سے باہر نکلنا بند ہو گیا ہے، آج کے بعد تو کہیں نہیں جائے گی۔ یہ سنتے ہی جیسے میں مرنے کو ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مالکن یوں زبردستی بھی میرے ساتھ کر سکتی ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن میرے رونے کا بھلا کس پر اثر ہوتا۔ پھر اگلی ہی رات کو وہ میرے پاس آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تیرا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی اپنے شوہر سے، بس تو بھی تیار ہو جا، میں تجھ سے ایک وارث چاہتی ہوں۔ تبھی میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، مالکن خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ لیکن اس نے مجھے اس کمرے میں قید کر دیا تھا۔ پھر دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، اس سے پہلے کہ مولوی کو ساتھ لے کر آؤں تمہیں اس نکاح پر راضی ہو جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم مولوی اور دوسرے لوگوں کے سامنے رونا دھونا مچاؤ اور وہ تمہیں دیکھ لیں کہ تمہارے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اب میں سمجھ گئی کہ وہ میرے ساتھ زبردستی کر ڈالے گی۔ مجھے آزادی ملنا تو دور کی بات ہے،
بلکہ میں ایک ایسے بندھن میں بن جاؤں گی جو صرف مالکن کے مفاد میں ہے۔ وہ مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اسی لیے حویلی میں لے کر آئی تھی۔ اس نے یہ سب منصوبہ بندی پہلے سے ہی کر لی تھی۔ پھر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میں بھوکی پیاسی اس کوٹری میں بند تھی، جب اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، اٹھ کر بھاگو نوری، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں ان آوازوں پر چونک کر اٹھی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کوٹری کا دروازہ کھلا پڑا تھا جس میں مجھے مالکن نے قید کیا تھا۔ مجھے اپنے بھاگنے کا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں چپکے سے اس کھلے دروازے سے نکلی تھی۔ میں حیران بھی ہوئی کہ یہ دروازہ کس نے کھولا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حویلی کا چوکیدار کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن وہ نیند میں لگ رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ مالکن کی بات میں کسی صورت بھی نہیں مان سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا یہاں سے بھاگنے کا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا ساتھ دے رہا ہے مجھے یہاں سے بھگانے میں۔ میں نے دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، سب لوگ نیند میں تھے۔ ظاہر ہے اس آدھی رات کو کون جاگ رہا ہوگا، ایک سوائے چوکیدار کے، لیکن اب اسے بھی یوں نیند میں دیکھ کر میں چپکے سے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں چاروں طرف سے آ رہی تھیں، لیکن میں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ اگر وہاں جاؤں گی تو مالکن مجھے تلاش کر لے گی۔ مجھے یہاں سے بہت دور جانا ہوگا، اس گاؤں سے سینکڑوں میل دور۔ میں کسی شہر میں جانا چاہتی تھی جہاں پر مجھے کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ابھی میں تھوڑی دور آگے ہی آئی تھی کہ اچانک 3-4 لوگوں کے بھاگنے کی آواز مجھے پیچھے سے آنے لگی۔ وہ دیکھو، وہ رہی وہ لڑکی۔ مالکن نے کہا ہے کہ اگر ہم نے اس لڑکی کو نہیں پکڑا تو وہ ہمیں جان سے مار دے گی۔ یہ آواز میرے کانوں میں آئی۔ خوف کے مارے میں کانپنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ میں حویلی سے بھاگ نکلی ہوں۔ میں ہر طرف چھپنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی، لیکن یہاں پر کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں تیزی سے بھاگنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ سوائے بھاگنے کے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک میں کسی سے ٹکرائی تھی۔ میں حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی تھا جو مجھے کنویں کے پاس نظر آیا تھا۔ اس نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ لیا تھا۔ مجھے اس سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ دور کہیں آدمیوں کے بھاگنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہیں چھپنے کا راستہ دکھاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تبھی اس نے مجھے ایک گھر میں جانے کے لیے کہا۔ میں حیران تھی کہ اس جنگل نما جگہ پر یہ گھر کہاں سے آیا۔ یہ گھر بالکل خالی لگ رہا تھا۔ یہ شاید اسی کا تھا، لیکن وہ یہاں پر کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ جگہ تو گاؤں سے بہت دور ہے۔ ہر طرف ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ ایسے میں اس اکیلے گھر کو دیکھ کر مجھے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ پھر میں کہنے لگی کہ وہ لوگ مجھے اس گھر میں تلاش کر لیں گے۔ وہ عجیب انداز میں مسکرایا، پھر کہنے لگا، کبھی بھی نہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی تلاش نہیں کر سکے گا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں چھپنے کو کہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر یہی ایک انسان غلط ہوا تو پھر میں کہاں جاؤں گی، لیکن فی الحال مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اگر میں مالکن کے ہتھے چڑھ جاتی تو وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ یہی سوچ کر میں اس کمرے میں گئی تھی۔ بھاگتے قدموں کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آ رہے تھے اور میری سانسیں بوجھل ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا اور میں خوف کی شدت سے مر جاؤں گی۔ لیکن وہ یہاں آئے اور گزر کر چلے گئے۔ انہوں نے مجھے اس طرف تلاش ہی نہیں کیا تھا۔ ہر طرف اب خاموشی چھا گئی تھی، لیکن مجھے ابھی بھی اپنی جان کا خطرہ تھا۔ میں اس نوجوان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو نہ جانے مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کمرے میں چھپی ہوئی تھی تو اس کے باہر سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ جیسے ہی اٹھ کر باہر جانے لگی تو حیران رہ گئی۔ باہر سے کسی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب میں پریشان سی ہو گئی۔ پھر میں نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی، لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، حالانکہ کھٹ کھٹ کی آوازیں تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں پر کوئی موجود تھا۔ اب مجھے رونا آ رہا تھا۔ کیا وہ مجھے اس کمرے میں قید کر کے چلا گیا ہے؟ تبھی میں زور زور سے دروازہ بجانے لگی، لیکن دروازہ کھلا ہی نہیں تھا۔ تھک ہار کر میں دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ تھکاوٹ اور پریشانی سے میرا اس قدر برا حال تھا کہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا غور سے مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے ہی آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے سامنے بیٹھے اس نوجوان کو دیکھ کر مجھ پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ میں حیران رہ گئی تھی۔
اس نے میرے اوپر چادر ڈال دی تھی، شاید سردی سے بچانے کے لیے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں اپنے گھر، اپنے گاؤں سے بھاگ کر آئی ہوں، تم مجھے شہر چھوڑ دو گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، شہر جانے کی کیا ضرورت ہے، تم میرے پاس رہو، اسی گھر میں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں کہنے لگی، میں کیسے یہاں رہ سکتی ہوں؟ دیکھو، مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا، یہ جگہ بہت ہی ویران ہے اور مجھے یہاں خوف محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، اب میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، ہم دونوں ہوں گے تو مجھے بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے وہ وعدہ یاد دلایا جو میں اس سے کر چکی تھی۔ اب اس کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے میری جان بھی بچائی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اسی گھر میں رہوں گی، لیکن کس رشتے سے؟ تبھی اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا، محبت کے رشتے سے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تم پر عاشق ہو گیا تھا جب تمہیں دیکھا تھا، تم بہت خوبصورت ہو نوری۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ اسے میرا نام بھی معلوم ہے۔ اب میں اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ گندگی ہو رہی تھی، ہر طرف کچرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ یہ گھر بہت گندا ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے یہاں رہنے کی عادت ہے، لیکن تم یہ ساری گندگی صاف کرو گی، کیونکہ اب ہم دونوں اس گھر میں رہیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ بغیر کسی رشتے کے میں اس کے ساتھ یہاں کیسے رہ سکتی تھی۔ جب یہ بات میں نے اس سے کہی تو وہ کہنے لگا، میں اگر تم سے شادی کرنا چاہوں بھی، لیکن میری مجبوری ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور شاید اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بس جب میرا دل تم سے بھر جائے گا تو تم یہاں سے چلی جانا، میں تمہیں خود ہی کہہ دوں گا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی بات پر میں مطمئن ہو گئی تھی، اتنا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی غلط انسان نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ہر وقت اسی گھر میں قید کر کے رکھتا تھا، مجھے گھر سے باہر جھانکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ نہ ہی میں نے یہ دیکھا کہ دن کب نکل رہا ہے، نہ یہ پتہ چلتا تھا کہ کب رات ہو رہی ہے۔ یوں میرے دن گزرنے لگے۔ اس گھر کو میں نے چاندنی کی طرح چمکا دیا تھا، ہر طرف صفائی ستھرائی کر دی تھی۔ باہر سے وہ میرے لیے کھانا لے کر آتا، رنگ برنگے فروٹ، وہ بھی جو میں نے کبھی نہیں کھائے تھے، اور کھانا بھی بہت ہی مزے کا ہوتا تھا، اور یہ پھل بھی جو وہ لے کر آتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دن بدن میری خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ یہاں پر کوئی آئینہ نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں بہت خوش رہنے لگی ہوں۔ یہاں پر مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آتا تھا، اس کے بعد نہ جانے وہ کہاں چلا جاتا تھا۔ پھر میں اکیلی ہی اس گھر میں رہتی تھی، لیکن جب بھی وہ میرے سامنے آتا تو اپنے دل کی باتیں کرتا۔ وہ مجھے بتاتا تھا کہ وہ مجھے کس قدر چاہتا ہے، وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے، اسی لیے اس نے مجھے اس گھر میں ہی رکھا ہے۔ کبھی کبھی میں اماں کے بارے میں سوچتی کہ مالکن نے اماں پر نہ جانے کیا ظلم کیا ہوگا، اس کا کیا حال کیا ہوگا کہ تمہاری بیٹی حویلی سے بھاگ گئی ہے، لیکن وہ اماں کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ اماں کو تو پورے گاؤں والے جانتے ہیں، اگر وہ کہیں غائب بھی ہو گئی یا اگر مالکن نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو گاؤں والے اماں کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ لیکن جب بھی میری ملاقات اماں سے ہوگی تو میں اسے مالکن کی اصلیت ضرور بتاؤں گی۔ پھر ایک رات جب میں اکیلی تھی، میں اس کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ آج وہ میرے لیے کھانا بھی نہیں لے کر آیا تھا۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ دروازہ کھول کر باہر چلی جاؤں، لیکن وہ باہر سے دروازہ بند کر کے جاتا تھا۔ لیکن اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ وہی ہوگا جو میرے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی ایک نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے مجھے جانتی ہو۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں یہاں پر رہتی ہوں، اسی گھر میں۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے کہتی ہو کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں؟ تمہاری اتنی جرت؟ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے، اس کا حسن اور بھی زیادہ حسین ہو گیا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھے گئی، پھر میں اسے کہنے لگی، تمہارا گھر؟ یہ تمہارا گھر ہے؟ لیکن یہ تو اس کا گھر ہے جو یہاں پر رہتا ہے۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، وہ میرا شوہر ہے،
چند دن کے لیے میں یہاں سے باہر کیا گئی، اس نے تمہیں یہاں پر بسا لیا، وہ بھی تمہارے جیسی لڑکی کو۔ میں اس کی بات پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، میں اس کے جیسی خوبصورت تو نہیں تھی، پھر مجھے یہاں رہنے کا حق بھی نہیں تھا۔ میں کہنے لگی، میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ تمہارا گھر ہے تو میں کبھی بھی یہاں پر نہ رہتی۔ آپ شاید اس کی بیوی ہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور کہنے لگی، ہاں میں اس کی بیوی ہوں، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی کیونکہ میں اس سے عشق کرتی ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ اب وہ زور زور سے اسے آوازیں دے رہی تھی تو میں سر جھکا کر کہنے لگی، وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے یہاں آتا ہے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، تمہیں کیا معلوم کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے یا یہاں ہمیشہ کے لیے رہتا ہے؟ تم کبھی اس کی اصلیت نہیں جان سکو گی کیونکہ اس نے تمہیں اپنی اصل حقیقت بتائی ہی نہیں۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کیسی حقیقت؟ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ بتاتی، اچانک ہی ایک زوردار آواز آئی تھی، تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گی شمع؟ میں نے خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا تھا، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ تبھی وہ سامنے سے چلتا ہوا نظر آیا تو میری جان میں جان آئی۔ وہ اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گی، سمجھی تم؟ شمع نے غصے سے اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، کیوں اسے دھوکے میں رکھ رہے ہو؟ دیکھو لڑکی، نہ تم اس کی بن سکتی ہو نہ ہی یہ تمہارا۔ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں نے اس کی یہ سالوں کی خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دی کہ یہ کسی جن زادی کو چھوڑ کر کسی آدم زادی سے شادی کرے۔ شمع آج نہ جانے کیا سچ اگلنے والی تھی۔ میں حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے سے اسے کہنے لگا، تم یہاں سے چلی جاؤ نا۔ میں پہلے بھی تمہیں پسند نہیں کرتا تھا اور اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، اور آج بھی میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ ایک دم سے ہی اس کا روپ بدل گیا تھا، اور جو روپ اس کا میرے سامنے آیا تھا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ پلک چھپکنے میں شمع کا روپ بھی بدل گیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اور میرے لیے ان کا یہ روپ انتہائی خوفناک تھا۔ وہ دونوں لڑائی کر رہے تھے، ان کے منہ سے جیسے شعلے نکل رہے تھے، جبکہ میں بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور وہ پھر سے اپنے اصل روپ میں آ گیا تھا، وہی خوبصورت روپ۔ لیکن میں نے اس کی حقیقت دیکھ لی تھی۔ میں دیوار سے چپک گئی تھی۔ میں یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ تبھی وہ شمع جس کی اصلیت ابھی بھی میرے سامنے آئی تھی، وہ مجھے غصے سے کہنے لگی، دیکھ لیا تم نے اپنی آنکھوں سے؟ اب یہ جان جاؤ کہ ہم دونوں جنات ہیں۔ میں اس کی بیوی ہوں لیکن یہ مجھے اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی آدم زادی سے عشق کر بیٹھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آدم زادی تم ہو۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تمہیں وہیں پر ختم کر دیتی۔ اس کی غضبناکی عروج پر تھی۔ تبھی وہ جو مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اسے چپ کراتے ہوئے کہنے لگا، تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی میرے ہوتے ہوئے۔ میں نے اسے کوئی رشتہ نہیں بنایا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا اور اس کا کوئی رشتہ قائم ہی نہیں ہو سکتا، اسی لیے صرف چند دن کے لیے اسے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کے بعد میں اسے یہاں سے جانے کے لیے کہہ دوں گا۔ یہ سن کر شمع خوش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، ابھی اسے کہو کہ یہاں سے چلی جائے۔ اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابھی نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی تم یہاں سے جاؤ۔ لیکن شمع ضد کر رہی تھی۔ وہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی تھی اور وہ مجھے یہاں پر رکھنا چاہتا تھا۔ میں ان دونوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ آخر کار شمع ہار گئی۔ وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بدلہ لینے ضرور آئے گی۔ اب میں خوفزدہ نظروں سے اس جنزات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں یہاں سے کہیں جانے نہیں دوں گا، ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی گھر میں رہتا تھا۔ وہ اور بات ہے کہ مجھے ہی نظر نہیں آتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ خوف کی شدت سے میں کانپ رہی تھی۔ تبھی وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ میں نے زیر لب ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیوں مجھ سے خوفزدہ ہو؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن میں اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔
میں جلد سے جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس نے میرا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اچانک ہی سارے دروازے بند ہو گئے تھے، وہ بھی میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری چیخیں سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ میں اس گھر میں قید ہو گئی تھی۔ اب اس جنزات کی مرضی کے بغیر میں یہاں سے قدم بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ ایک طرف تو حویلی کی مالکن تھی جو مجھ سے اپنے شوہر کا وارث چاہتی تھی، وہ بھی بغیر کسی رشتے کے، اور دوسری طرف یہ جنزات تھا جو مجھے اس کھنڈر میں قید کر کے رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے پھر سے کمرے میں قید کر دیا تھا۔ تبھی میری نظر اس روشن دان پر پڑی تھی۔ میں ہمت کر کے اس روشن دان تک گئی تھی۔ میں نے باہر کا نظارہ کرنا چاہا۔ باہر ایک پراسرار جنگل تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی انسان بھی نہیں گزرتا ہوگا جو میری فریاد ہی سن لے۔ اب مجھے شدت سے رونا آنے لگا تھا۔ میں تھک ہار کر نیچے زمین پر لیٹ گئی تھی۔ بھوکی پیاسی حالت میں مجھے اپنی زندگی بہت بے بس لگ رہی تھی۔ تبھی نہ جانے روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا تھا، جیسے اماں مجھے چاروں طرف ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ اچانک ہی میں اماں سے چھپ کر ایک درخت کے پیچھے چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں درخت کے پیچھے سے نکلی تو سامنے اماں تھی ہی نہیں۔ اب میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ ایسے ہی خواب دیکھتے دیکھتے نہ جانے میں کتنی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ جب کسی نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو میں ایک دم چونک کر اٹھی۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کھانا رکھا تھا۔ وہ آج خوبصورت روپ میں میرے سامنے آیا تھا، لیکن اس کا یہ روپ اصلی نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل روپ بہت ہی خوفناک تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی، سو میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ میں اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ مجھے یہاں سے جانے دے۔ میری بات سن کر وہ ناراض ہو گیا تھا۔ پھر غصے سے کہنے لگا، یہ کھانا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا، تم ہمیشہ اسی گھر میں قید رہو گی۔ میری مرضی کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی۔ آج رات ہمارے قبیلے میں بہت بڑا جشن ہے، مجھے وہاں جانا ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور سردار کے سامنے تمہیں پیش کروں، لیکن تم وہاں پر اپنی مظلومیت کے قصے سناؤ گی۔ سارے جنات مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، اس لیے آج تم یہاں پر اکیلی قید رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کی رات میں یہاں سے بھاگ سکتی ہوں۔ میرے ذہن نے عجیب و غریب منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ میں خود کو یہاں تنہا سمجھ رہی تھی۔ اب میرا خوف تھوڑا کم ہو گیا تھا، اس لیے ایک بار پھر سے ہمت کر کے میں روشن دان تک گئی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ باہر تو گہری رات پھیلی ہوئی تھی، لیکن میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی یہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ شاید کوئی درویش تھا۔ میں نے اسے زور زور سے آواز دی، بابا جی میری مدد کرو، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اس نے ایک دم سے ہی رک کر مجھے دیکھا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، بلکہ وہ اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر سے میں نے چلانا شروع کیا۔ میں چاہتی تھی کہ بس وہ ایک بار میری آواز سن لے، بابا جی خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اب کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی، وہ حیران رہ گیا۔ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر جلدی سے آ کر اس گھر کا دروازہ کھول دیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو بیٹی؟ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں کہنے لگی، مجھے یہاں پر کسی نے قید کر دیا تھا، وہ بہت طاقتور ہے۔ تو وہ سرگوشی میں کہنے لگا، اس گھر میں تو جنات کا بسیرا ہے، کیا تم ان کے ساتھ رہتی تھی؟ کیا تمہیں سچ میں کسی جن ذات نے قید کیا تھا؟ میں گھبرا کر خاموش ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، لیکن تم یہاں آئیں کیوں؟ اس طرف تو کوئی لڑکی آ ہی نہیں سکتی۔ سب جانتے ہیں کہ یہ جگہ کس قدر بھاری ہے، آسیب زدہ۔ میں کہنے لگی، بس حالات مجھے یہاں لے آئے تھے، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے اوپر ظلم کرنے والے میرے اپنے ہیں۔ میں نے انہیں اپنی مظلومیت کی داستان سنا دی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، لیکن تم گھبراؤ مت، تم میرے ساتھ چلو، یہاں سے تھوڑی ہی دور میرا گھر ہے۔ مجھے بابا جی پر بھی شک ہو رہا تھا، لیکن اب اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ صرف آج کی رات ہی میرے پاس تھی، اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اس جن ذات کی قید میں چلی جاتی۔ اب وہ بابا جی مجھے اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی بھی تھی۔ وہ شہر سے تھوڑی دور ہی اس جگہ پر رہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہاں پر ایک مسجد بنوائی ہے اور میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اور جنگل میں جڑی بوٹیاں بھی اکٹھی کرتا ہوں، ان سے میں دوائیاں بناتا ہوں، کیونکہ میں ایک حکیم بھی ہوں۔ میں نے بابا کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔
لیکن جن ذات کا خوف مجھے کھائے جا رہا تھا، اگر وہ رات کو مجھے اٹھا کر لے گیا تو میں کیا کروں گی؟ بار بار میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی۔ لیکن میں یہاں پر رہنے لگی۔ بابا کہنے لگا کہ اب تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے تم بے فکر ہو کر یہاں پر رہو۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی، چلو میرے ساتھ شہر چلتے ہیں، مجھے کچھ خریداری کرنی ہے۔ میں نے کہا، ضرور اماں۔ میں اماں کے ساتھ مارکیٹ چلی آئی۔ یہاں پر بہت رش تھا۔ میں ان کے ساتھ خریداری کر رہی تھی جب ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ میں 2-3 دفعہ پلٹ کر دیکھتی لیکن میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب چلنا شروع کرتی تو ایسے لگتا کہ کوئی میرے پیچھے ضرور ہے۔ وہ مسلسل میرا پیچھا کر رہا تھا۔ اچانک ہی وہ اماں میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ ایک نئے شہر میں میں بھٹک چکی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس بوڑھی عورت کو تلاش کر رہی تھی جو بابا کی بیوی تھی، لیکن وہ مجھے شہر لائی تھی۔ اس انجانے شہر میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر میں پورے شہر میں انہیں ڈھونڈنے لگی۔ تبھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ آخری ٹھکانہ بھی مجھ سے چھن چکا ہے۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی دھیرے سے میرے قریب کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جن ذات مجھے لینے آ گیا تھا۔ اب یہ مجھے اٹھا کر لے جائے گا، میں پریشان تھی۔ وہ جن ذات مجھے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں اس کی طاقت کے سامنے بے بس تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، ڈرو مت، میں تمہیں لینے نہیں آیا بلکہ تم سے ملنے آیا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اب تم وہاں کبھی نہیں رکو گی جس جگہ پر میں نے تمہیں رکھنا تھا۔ تم نے وہاں سے بھاگ کر اچھا کیا۔ ویسے بھی سردار نے مجھے بہت بڑی سزا دی ہے۔ آئندہ کے لیے میں کبھی کسی لڑکی کو نہیں ستاؤں گا۔ دراصل شمع نے سردار کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح میں نے ایک انسانی لڑکی کو اپنے پاس قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم نیک جنات کا قبیلہ ہیں۔ ہم لوگ کبھی کسی انسان کو نہیں ستاتے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ غلطی کر دی ہے۔ سردار مجھ سے ناراض ہو گیا۔ سارے قبیلے کے جنات نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا۔ اسی لیے میں تم سے کہنے آیا ہوں کہ اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں کبھی اپنے سامنے نظر نہیں آؤں گا۔ بس آخری دفعہ تم سے ملنے اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں یہ بتا سکوں اور تمہارے دل سے میرا خوف نکل جائے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن وہ ٹھکانہ جو بڑی مشکل سے مجھے ملا تھا وہ بھی تمہاری وجہ سے چھن گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، نہیں، وہ ٹھکانہ تمہارے پاس ہی ہے۔ وہ اماں جی بھی تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے، لیکن میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تمہیں یہاں پر لے کر آیا۔ یہ سب میں نے ہی کیا تھا۔ یہ سن کر میں تو حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اس پر غصہ بھی آیا، لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اب میرا ٹھکانہ کبھی چھننے نہیں دے گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے میں ان کے پاس ہی رہوں گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر زندگی میں تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو بے فکر ہو کر مجھے یاد کر لینا۔ اب میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں خوفزدہ نہیں کروں گا، کیونکہ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی اس بات نے مجھے خوشی دی تھی۔ میں غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ میری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں خوف سے اچھل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ یہ اماں جی تھی جو مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ کہنے لگیں، تم کہاں چلی گئی تھی بیٹی؟ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ شکر ہے تم مل گئی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ انجانے شہر میں نہ جانے تم کہاں بھٹکتی پھر رہی ہوگی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، اماں جی آپ نہیں جانتی، آپ دونوں میرے لیے کتنے خاص ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کی بیٹی بن کر خدمت کروں گی۔ مجھے کبھی اپنے گھر سے نہ نکالنا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، تم نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ ہم تمہیں کیوں نکالیں گے؟ تم تو ہماری بیٹی ہو۔ اب وہ مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ سچ میں ہی یہ گھر تو میرے لیے جنت بن گیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی اپنی اماں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی یاد شدت سے آتی تھی، لیکن پھر میں یہ سوچ کر اپنے دل میں صبر پیدا کر لیتی تھی کہ شاید یہی میرے لیے بہتر تھا۔ کم از کم اس مالکن سے تو میری جان چھوٹ گئی تھی، ورنہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ پھر ایک دن بابا جی نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا اور شہر میں ہی اسے تلاش کیا تھا۔ وہ ایک نوجوان تھا، بہت ہی نیک آدمی۔ اس سے میرا نکاح سادگی سے ہو گیا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد میری رخصتی بھی ہو گئی تھی۔
میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ پھر 1 سال بعد اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ پھر اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ میں اسی گاؤں میں گئی تھی۔ اب میں پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھی۔ اب میرے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ حویلی کی مالکن جو کمزور عورتوں پر ظلم اور زیادتی کرتی تھی، آج وہ معذور ہو کر ویل چیئر پر چلتی ہے۔ اس کے زمیندار شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے کیونکہ اسے اولاد چاہیے تھی۔ اولاد کی خاطر اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے مالکن کو کوئی بد دعا نہیں دی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا انجام سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ شاید اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جتنا وہ دوسروں پر ظلم کرتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔